السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان اور صومالیہ میں دفاع سے متعلق تازہ ترین آفیشیل ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چین کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے متعلق اپڈیٹ، اسلسان کی 2026 کے پہلے ہاف میں ریکارڈ پرفارمنس، US F-16 اور F-15 کے لیے نئے انجن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، آج پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اور وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق باقاعدہ MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس MOU کے تحت دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی کی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ ملٹری کیپیبلٹیز کو فردر انہینس کرنے اور دونوں ممالک کی افواج کے درمیان لانگ ٹرم کوآپریشن کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہے۔ صومالیہ کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس MOU میں دونوں ممالک کے درمیان کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن، ملٹری ٹریننگ پروگرامز اور ڈیفنس کیپیبلٹی کو فردر انہینس کرنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کوآرڈینیشن اور ملٹری ایکسپرٹیز کو ایکسچینج کرنے کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ فرینڈز، اس سے پہلے صومالی آفیشلز کے پاکستان میں ماضی میں سرکاری دورے بھی ہو چکے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سعودی فنڈنگ سے JF-17 تھنڈر سمیت پاکستان کی جانب سے دیگر ویپنز کی صومالیہ کو فروخت سے متعلق بھی بعض گشت سامنے آ چکی ہیں۔ لہٰذا اس تناظر اور حال ہی میں پاکستان کی طرف سے سوڈان کو ملٹری وہیکلز کی سعودی کوششوں سے فراہمی کو دیکھیں تو صومالیہ اور پاکستان کے درمیان سعودی فنڈنگ سے باقاعدہ ڈیفنس ڈیل اور JF-17 تھنڈر کی پاکستان کی طرف سے فراہمی پہلے سے کہیں واضح اور یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ آنے والے عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف ویپنز کی فروخت سے متعلق فارمل ڈیل سائن کی جائے۔ آپ کی اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ US ایئر فورس اپنے F-15EX ایگل 2 اور F-16 فائٹنگ فالکن ایئر کرافٹ کے لیے متبادل انجنز کے استعمال کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان طیاروں کی کارکردگی، ریلائبل آپریشن اور لانگ ٹرم مینٹیننس کے سسٹمز کو مزید بہتر بنانا بتایا گیا ہے، جبکہ متبادل انجنز کے استعمال سے ان ایئر کرافٹ کی اخراجات میں بھی کمی لانا مقصود بتایا گیا ہے۔ یہ منصوبہ امریکی ایئر فورس کی وسیع تر ماڈرنائزیشن اور اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس کے تحت پرانے مگر مؤثر لڑاکا طیاروں کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ آئندہ کئی برسوں تک مؤثر انداز میں US ایئر فورس میں سرو کر سکیں۔ اس وقت F-15EX صرف GE ایروسپیس کے F-110 GE-129 انجن سے اکوپڈ ہے، جو اس طیارے کے فلائی بائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم کے ساتھ مکمل طور پر اپرووڈ اور انٹیگریٹڈ انجن ہے۔ تاہم جیسے جیسے نیکسٹ جنریشن کی اڈاپٹیو انجن ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، مستقبل میں اس طیارے کے لیے مزید نئے ایڈوانس انجنز کے استعمال پر غور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب F-16 فائٹنگ فالکن آنے والے کئی سالوں تک امریکی فضائیہ کا اہم حصہ رہے گا، اسی لیے اس کے لیے جدید ایویونکس، الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز اور دیگر اپ گریڈز کے ساتھ ساتھ نئے یا بہتر انجنز کے استعمال کے امکانات بھی زیر غور ہیں تاکہ اس ایئر کرافٹ کی سروس لائف میں اضافہ ہو سکے اور فیول کنزمپشن میں بچت کو بھی بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ بدلتے جنگی تناظر میں اس کی مجموعی کیپیبلٹی کو بھی فردر انہینس کرنے کا موقع دستیاب ہوگا۔ US ایئر فورس کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ ان انجن سے متعلق جائزہ امریکی فضائیہ کے وسیع تر ماڈرنائزیشن پروگرام کا حصہ ہے، جس میں مستقبل کے جنگی طیاروں کے لیے اڈاپٹیو سائیکل انجنز کی تیاری بھی شامل ہے، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ موجودہ 4 جنریشن کے فائٹر ایئر کرافٹ پلیٹ فارم بھی نیکسٹ جنریشن کے پلیٹ فارمز کی مکمل آمد تک مؤثر اور قابل اعتماد رہیں۔ خیال رہے کہ US ایئر فورس کی جانب سے جہاں F-16 فائٹنگ فالکن کے پرانے طیاروں کو مرحلہ وار ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، وہیں US ایئر فورس کی جانب سے بڑی تعداد میں ایگل 2 کہے جانے والے F-15EX US کمپنی بوئنگ سے آرڈر کیے گئے ہیں۔ ترک دفاعی کمپنی اسلسان نے سال 2026 کے پہلے 6 ماہ کے مالی نتائج جاری کر دیے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کمپنی کی مسلسل ترقی اور دفاعی شعبے میں بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلسان کی آمدنی 25% اضافے کے ساتھ 88.5 ارب ترک لیرہ تک پہنچ گئی ہے، جو 18.6 ارب ڈالر بنتی ہے۔ اسی دوران کمپنی نے 72% انکریز کے ساتھ $4.9 بلین کے نئے دفاعی معاہدے بھی حاصل کیے ہیں۔
کمپنی کا مجموعی آرڈر بیک لاگ 45% انکریز کے بعد 23.2 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جو مستقبل میں مستحکم پیداوار اور مسلسل کاروباری سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پروڈکشن کیپیبلٹی کو فردر انکریز کرنے کی غرض سے اسلسان نے $323 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 195% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی تحقیق اور ترقی پر بھی $804 ملین خرچ کیے گئے ہیں، جو 41% اضافے کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرینڈز، یہ اعداد و شمار اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلسان جدید ڈیفنس ٹیکنالوجیز، پیداواری صلاحیت میں توسیع کے علاوہ مسلسل ایڈوانسمنٹس اور بھرپور سرمایہ کاری کر رہی ہے تاکہ عالمی دفاعی صنعت میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا سکے۔ اسلسان کو ترک ڈیفنس انڈسٹری میں بیک بون کی حیثیت حاصل ہے اور تقریباً تمام ترک ساختہ ویپنز اور سسٹمز میں اسلسان کے کمپوننٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرانس چین کی ایئر فورس کے J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ایک دلچسپ تصویر سامنے آئی ہے، جس میں اس کا کنسٹرکشن نمبر CB11324 واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نمبر کے مطابق یہ 11ویں پروڈکشن بیچ کا 324واں J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک مختلف پروڈکشن بیچز میں سینکڑوں J-20 ایئر کرافٹ تیار کیے جا چکے ہیں۔ گو کے آبزرورز کے مطابق غالباً یہ 2024 میں تیار کیا گیا J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے، اور یہ اس وقت چین کی فضائیہ کی 19ویں ایئر بریگیڈ کے زیر استعمال ہے۔ تاہم ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں ایئر بریگیڈ کو اپنا پہلا J-20 اگست 2024 تک موصول ہو چکا تھا، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس یونٹ کے ابتدائی J-20 طیارے 2024 کے آغاز ہی میں تیار ہو چکے تھے۔ یہ تمام تر شواہد اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور کچھ دفاعی مبصرین کے نزدیک بھی اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ چین کے پاس اب اس وقت 500 سے زائد J-20 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ موجود ہو سکتے ہیں، جو چینی فضائیہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی کیپیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ چین اس کے پیرالل J-35 کو بھی اپنی ایئر فورس اور نیوی میں انڈکٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے، جبکہ چین نیکسٹ جنریشن یا 6th جنریشن کہے جانے والے 2 ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر بھی کام کر رہا ہے، جو چین کی ڈیفنس انڈسٹری کی ایڈوانسمنٹس اور پیرالل مختلف پروجیکٹس کو لے کر چلنے کی کیپیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ فرینڈز، تھائی لینڈ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈیا اور رشیا کے مشترکہ طور پر تیار کردہ براموس سپر سونک میزائل کو ایکوائر کرے گا۔ تھائی لینڈ بنیادی طور پر انڈیا سے براموس کا اینٹی شپ ویریئنٹ ایکوائر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو رائل تھائی نیوی کی میری ٹائم ڈیٹرنس میں استعمال کیا جائے گا۔ انڈیا کی جانب سے پہلے ہی فلپینز کو براموس اینٹی شپ کروز میزائل فروخت کیا جا چکا ہے، جبکہ بھارت کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ انڈونیشیا، ویتنام اور UAE کے ساتھ اس میزائل کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے ایڈوانس نیگوشیشنز میں ہے۔ براموس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ماک 3 کی سپیڈ سے میکسیمم 49,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے 300 کلومیٹر تک اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ اس کے نئے ورژن پر بھی کام کیا جا رہا ہے، جس کی رینج تقریباً 900 کلومیٹر اور یہ 1500 کلوگرام کا پے لوڈ کیری کر سکے گا۔ فرانس کولمبیا نے اپنی ایئر فورس کے لیے باضابطہ طور پر برازیلین کمپنی ایمبریئر کے ساتھ 2 KC-390 ملٹی مشن ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے۔ اس ایکوزیشن کے ساتھ ہی کولمبیا برازیل کے بعد لاطینی امریکہ کا دوسرا اور دنیا کا 13واں ملک بن گیا ہے جس نے KC-390 کا انتخاب کیا ہے۔ اس معاہدے کی مجموعی مالیت تقریباً 366.4 ملین امریکی ڈالرز بتائی گئی ہے، جبکہ اس میں صرف 2 طیارے ہی نہیں بلکہ مشن اکوپمنٹ اور 2 سالہ لاجسٹک سپورٹ کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ سپورٹ اکوپمنٹ اور کریو ممبرز کی ٹریننگ اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر پروگرام بھی شامل ہے۔ پہلے KC-390 کی فراہمی 2029 جبکہ دوسرے کی فراہمی 2030 میں متوقع ہے۔ خیال رہے کہ ایمبریئر کے تیار کردہ KC-390 کو صرف ملٹری کارگو ٹرانسپورٹ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ٹروپس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی اور فضا سے فضا میں ایندھن بھرنے یعنی ایئر ٹو ایئر ریفیلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کولمبیا دراصل اپنے گرپن EF فائٹر ایئر کرافٹ کو ایئر ٹو ایئر ریفیلنگ مقاصد کے لیے اس ایئر کرافٹ کو حاصل کر رہا ہے۔ کولمبیا نے اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی سویڈش کمپنی صاحب کے ساتھ گرپن EF سے متعلق باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا۔ اب تک KC-390 کے ٹینکر ورژن کے انتخاب کرنے والے ممالک میں برازیل، پرتگال، ہنگری، جنوبی کوریا، نیدرلینڈز، آسٹریا، چیک ریپبلک اور سویڈن کے علاوہ ازبکستان، UAE، سلوواکیہ، لیتھوانیا اور کولمبیا شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔